خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج ایوان صدر میں پریس ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، کل جماعتی کانفرنس، جس میں فلسطین کے ایشوز پہ کو ڈسکس کیا، اور خاص ایک یک نکاتی ایجنڈا تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو یہ ایک اس وقت معاملہ چل رہا ہے اس کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، پاکستان کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے۔ اس پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب اور دیگر سینئر رہنماؤں نے شرکت بھی کی اور خطاب بھی کیا۔ اس پہ ایک بات یہ کی گئی، ایک کمیٹی بنائی گئی، ایک ورکنگ گروپ بنایا گیا جو کہ پاکستان کا موقف ہر پلیٹ فارم پر یہ پیش کرے گا، اور جو 2 ریاستی فارمولہ ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اس پر ہی زور دیا گیا کہ اس کے ذریعے ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے، اور خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ معاملہ بہت آگے تک جا سکتا ہے اور پوری دنیا کو اپنی جنگ کی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اسرائیل اپنی جارحیت پر اترا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں اس نے معصوم بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو جس طریقے سے شہید کیا ہے گزشتہ چند ماہ کے دوران، اس کے باوجود وہ کسی طور پر بھی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں، اور یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی انہوں نے پرسونا نان گراٹا، یعنی کہ اپنے ملک میں آنے سے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دی ہے۔ اس سے بڑی جارحیت یا ڈھٹائی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن پاکستان کا ایک موقف ہے، ایک اصولی موقف ہے جو کہ اس نے دنیا کے سامنے رکھا بھی ہے ہمیشہ۔ ابھی وزیر اعظم صاحب UNGA کی جو میٹنگ میں موجود تھے نیو یارک میں، انہوں نے بھی رکھا، اور اس کے ساتھ آج یہ جو کانفرنس بلائی ہے آل پارٹیز کانفرنس، اس میں بھی یہی بات کی گئی۔ اس پروگرام میں اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے جو کہ تحفے پاکستان تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور صاحب اور دیگر لوگوں کی صورت میں پاکستان کو دیے ہیں، ان کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے جو صورتحال ہم نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ یا راولپنڈی میں یا گرد و نواح میں دیکھی، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی ڈیوٹی کے فرائض انجام دینے کے لیے اسلام آباد پولیس کا ایک جوان جو ہے وہ شہید ہو گیا، زخمی ہو گیا، پہلے سب مظاہرین کے ہاتھوں، اور اس کے بعد جامع شہادت نوش کی، اور اس کے ساتھ بہت کوشش کی حکومت نے، ریاست نے، کہ کسی طریقے سے مذاکرات کے ذریعے اس جماعت کو سمجھا لیا جائے، لیکن ناکامی ہوئی، اور اب وہ دوبارہ اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں، ورکرز کو آگے کر کے خود لیڈران غائب ہو جاتے ہیں، پھر KP اسمبلی میں نمودار ہوتے ہیں، وہاں پر ایک تقریر کرتے ہیں، اپنی شاید خفت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کب تک چلے گا؟ ریاست نے ایک ڈیسائسو ایکشن لینا ہے، اور ریاست تمام تر اپنی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے، پرامن طریقے سے، مذاکرات کے ساتھ، یعنی بات چیت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس معاملے کو سلجھا دیا جائے، لیکن دوسری جانب جو فریق ہے وہ کسی طور پر بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن ریاست نے اپنا راستہ اپنانا ہے، قانون نے اپنا راستہ نکالنا ہے، اور الٹیمیٹلی وہی ہوگا۔ اب یہ ان کے اوپر منحصر ہے کہ ان کو عقل کتنی جلدی آتی ہے۔ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں طارق عزیز صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت بہت شکریہ عزیز صاحب آپ کا۔ ریحان ہاشمی صاحب، پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما، ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ میم۔ کچھ دیر میں وفاقی وزیر برائے بحری امور قیصر احمد شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ طارق عزیز صاحب، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ آج جو یہ اتنی بڑی کانفرنس ہوئی اور تقریباً تمام جماعتوں کے اکابرین وہاں پہ شریک تھے، ماں سوائے تحریک انصاف کے، کیا ہوا اس میں؟ تھوڑا سا اندر کا جی بالکل، میں وہاں پہ موجود تھا، میں وہیں سے ہی آیا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، اگرچہ انہوں نے کوئی زیادہ لمبی چوڑی ٹاک نہیں کی، انہوں نے کہا اعلامیہ جو آگے آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو آج کی بڑی اچھی یہ جو پیش رفت تھی، مثبت پیش رفت تھی پاکستان کے حوالے سے بھی، اور دنیا کے لیے پیغام تھا بڑا واضح۔ تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ موجود تھیں، ان کی نمائندگی موجود تھی، اور ایک جو ہے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جو آپ نے پڑھ کے سنا دیا۔ اس میں جو ورکنگ کو بھی بنایا ہے، اور دنیا کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر جو ایک موقف جائے گا، تو اس کا بڑا میرے خیال واضح پیغام ہوگا کہ تمام پاکستان کی سیاست کا قیادت جو ہے ایک پیج کے اوپر ہے، ایک موقف ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ آج حکومت نے، میں سمجھتا ہوں، بڑا دل کیا، انہوں نے PTI کو بھی، جو ان کے جو طرز سیاست ہے، جہاں پہ PTI کھڑی ہے وہ تو ایک بند گلی میں ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز تو ہے ہی نہیں، اس کے باوجود جو ہے اس کو حکومت نے بڑا دل کیا، ان کو دعوت دی، آئیں بیٹھیں بات کریں، آپ بھی اس میں شامل ہوں۔ تو انہوں نے اس پہ ریفیوز کر دیا۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات تھی کہ ان کو موقع دیا گیا کہ آپ بھی آئیں۔ اچھا، کوئی عذر پیش کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں وہ لیٹ پتہ چلا ہے، اور ہماری جو لیڈرشپ جو ہے سینئر وہ اسلام آباد میں موجود نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا شارٹ ٹائم تھا، تو ہم نے کہاں ہے؟ ناروے میں ہے؟ کہاں پہ ہے؟ کتنے سب ادھر تھے، مطلب ان کے چیئرمین صاحب تو یہاں پہ تھے، ان کی پارٹی کا ایک بندہ بھی آ جاتا تو نمائندگی ہو سکتی تھی، ایسا کوئی ایشو نہیں تھا۔ یہ جو کانفرنس تھی اس کا کوئی
ڈومیسٹک یعنی کہ ہمارا جو داخلی سیاسی ایشوز جو ہیں اس سے تو کوئی تعلق کوئی نہیں تھا؟ تعلق نہ وہاں کوئی سیاست میں بات ہوئی، نہ وہاں صرف فلسطین اور اسرائیل کی بات صرف فلسطین کی بات ہوئی. ٹھیک. اس میں بڑا اچھا ہو گیا تھا، مولانا صاحب کا بڑا حکومت کے اوپر اعتراض بھی ہے، وہ الیکشن کے اوپر بھی ہے، سب کچھ اختلافات کے باوجود ٹھیک. فلسطین کے اوپر وہ آئے، بیٹھے، بات کی. اور وہ علامہ جو ہے اپنا راجہ ناصر صاحب بھی آئے، اگرچہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی اتحادی ہیں، لیکن انہوں نے یہ اچھا کیا کہ فلسطین کی بات ہے، وہاں کشمیر کی بات کی گئی، مسلمانوں کی بات کی گئی، امہ کی بات کی گئی کہ مسلمانوں کو کس طرح قتل عام ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر ہمیں کیا موقف اختیار چل کے یہ او آئی سی کہاں پہ کھڑی ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، پاکستان کو کیا موقف ہونا چاہیے. صحیح. اور پرائم منسٹر نے اپنی جو ہے اقوام متحدہ یو این جی کی جو اسپیچ کے جو ہے اہم نکات بھی بیان کیے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان کی بڑی اسپیچ کو سراہا، انہوں نے کہا بڑا اچھا ایک سٹانس ہے، تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ٹھیک، بالکل صحیح. شاہدہ رحمانی صاحبہ، آج کی یہ کانفرنس کیونکہ پاکستان کی سیاست تو چلتی رہے گی، لیکن بہت سارے ایسے امور بھی ہیں کہ جس میں پاکستان نے ایک رسپانسبل نیشن ہونے کی حیثیت سے اپنی انپٹ دینی ہے، اور آج اسی کی ایک ڈیمنسٹریشن تھی. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت اور جو صدر پاکستان ہے ان کا یہ انیشیٹو تھا، بہت اچھا انیشیٹو تھا. اب آپ کے خیال میں باوجود اس کے کہ ہمارے ملک میں یا ہمارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ریاست یا حکومت اپنا کام کرتی رہتی ہے، تو کیا ہم اس کو سمجھیں کہ اس کی ایک یہ پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن تھی؟ بہت شکریہ شہزاد. دیکھیں، آج کی جو آل پارٹیز کانفرنس تھی، خطے میں جو تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور جس طرح جنگ کے خطرات پورے خطے میں منڈلا رہے ہیں، اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے، بربریت ہے، ظلم و ستم ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے نہتے فلسطینیوں کے اوپر اندھوناک جو ہے وہ بمباری کی گئی ہے، کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے ہیں. اس کے بعد بیروت، لبنان، اور پھر آپ دیکھیں کہ شام، ہر جگہ جو ہے، اور پھر ایران کے اندر بھی انہوں نے گھس کر جس طریقے سے ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں انتہائی افسوسناک بھی ہیں اور انتہائی خطرات کی جانب نشاندہی کر رہی. ایسے موقع پہ ایز اے نیشن ہم سب کو کراس دا پارٹی، ہمیں سب کو متحد ہو کے ایک میسیج دینا ہے کہ اسرائیل کی جو غنڈہ گردی ہے، جو بربریت ہے، جو دہشت گردی ہے، اس کو نہ صرف کنڈیم کرنا ہے بلکہ اس کے لیے ہمیں ایز اے نیشن ایک اسٹریٹجی بنانی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں وہ آج ایک سر جوڑ کر بیٹھی، انہوں نے اپنا اعلامیہ بھی جاری کیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو کہ ہمیشہ پرو اسرائیل کہلاتی ہے، اور اس نے عملی طور پہ آج ثابت کیا عذر اور بہانے دے کے، وہ اگر اس میں شامل ہو جاتے تو ایک پوری ایک وائس جاتی کہ جی پاکستانی قوم ایک پلیٹ فارم. اچھا، وہ ایک بات ہے، ابھی آپ نے چلے ذکر کر دیا، تھوڑا سا ہٹ جائیں گے لیکن میں سوال ضرور کر لوں. جب آپ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی جو کہ ہمیشہ سے پرو اسرائیل کہلاتی ہے، یعنی کہ اسرائیل کی حامی ہے، وہ کیوں ہے اسرائیل کی حامی؟ کوئی آپ نے اس پہ کبھی غور کیا؟ شہزاد دیکھیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی. آپ نے خود دیکھا کہ جب لنڈن میں میئر کا الیکشن ہو رہا تھا اور پوری پاکستانی قوم ایک پاکستانی نژاد میئر جو صادق صاحب ہیں ان کے لیے سب کی کوشش تھی، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب جو ہیں اپنے برادر ان لا کے لیے انہوں نے کیمپین چلائی اور صادق صاحب کے لیے جو ہے مخالفت کی. نہ صرف یہ، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس میں اسرائیل کے اندر مستقل ان کے وہاں نہ صرف عمران خان صاحب کی حمایت کے لیے بات کی جا رہی ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ ان کے اخبارات ان کے میں مستقل ان کے حق میں، فیور میں ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو فارن فنڈنگ کیس تھا، اس میں یہ ساری چیزیں ثابت ہوئی کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو، عمران نہیں تو خان صاحب کو ان کو ہم ایک پرو اسرائیلی پاکستانی کہیں، اسرائیلی ایجنٹ کہیں، کیا کہیں ہم انہیں؟ دیکھیں، یہ تو وقت ثابت کرتا جا رہا ہے، سارے شواہد جو ہے وہ جمع ہوتے جا رہے ہیں، اور آج کی پارٹی میں نہ شرکت کرنا یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل تھا. یہ آل پارٹیز کانفرنس تھی، اس کے اندر ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ یہی تھا کہ اس وقت خطے کی بدلتی صورتحال ہے، اس میں انتہائی تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے. اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک بڑا انیشیٹو لیا. ٹھیک، بالکل صحیح. ریحان ہاشمی صاحب، آپ کی جانب میں آتا ہوں. کیسر احمد شیخ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. سے بہت بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب نے جوائن کرنے کا. ذرا ریحان ہاشمی صاحب سے سوال کر کے آپ کی جانب میں آتا ہوں. ریحان ہاشمی صاحب، یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی پرو اسرائیل اور اسرائیلی لابی، اور جو میئر آف لنڈن کا انتخاب تھا تو انہوں نے اپنے ایکس سالے یا جو بردر ان لا ہے ان کے لیے کیمپین چلائی، زیک گولڈ سمیتھ، اور ان کی جتنی بھی کنیکشنز ہیں وہ کسی طور پہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو
اگر تو کوئی بندہ یا کوئی جماعت کسی خاص پاکستان دشمن ملک کے لیے کام کر رہی ہے تو صرف ہم کیا یہ سیاسی بیان دے کے ہی خاموش ہو جائیں, یہ بات کر کے خاموش ہو جائیں, یا آپ کے خیال میں اس سے بڑھ کے کوئی کام کرنا چاہیے, کوئی تحقیق ہونی چاہیے, اور اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر جو بھی قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس کو ڈیل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شہزاد, آج کی جو پیش رفت ہے مشرق وسطیٰ میں ہونے والی تباہ کاریاں اور جو اسٹیٹ ٹیررزم مسلط کیا ہوا ہے اور بے دریغ قتل عام کیا جا رہا ہے بنیادی طور پر مذہب کی وجہ سے, اس کا نام لینے کی وجہ سے, اور ایک جو مسلط کیا گیا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اسرائیل کی حمایت میں ہمارا دشمن ملک بھارت بھی کھڑا ہوا نظر آتا ہے, اور یہ وہی بھارت ہے جو کہ اسرائیل کی اس ٹیررزم کو فروغ دینے کی اور اس کے پذیرائی کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے. دوسری جانب ملک کو کمزور کرنے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, آپ کی بات درست ہے اور میں سیاسی بیان نہیں بلکہ اس کو کچھ دلائل سے آپ کو واضح کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہاں پر سائبر سیکیورٹی, سائبر کرائم یا سائبر دہشت گردی کا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ اس مخصوص جماعت کے حمایتی دنیا بھر کے مختلف خطوں میں بیٹھ کر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے پروگرام کے آغاز میں اور ابھی بھی پوچھا ہے کہ اسرائیلی حمایت, تو اس جماعت کی حمایت آواز کہاں سے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیا آپ کو اسرائیلی میڈیا کی طرف سے حمایت میں نظر نہیں آ رہی؟ کیا پارلیمنٹ کے کچھ حلقوں کی طرف سے اس کی حمایت میں نظر نہیں آ رہی؟ اور تھوڑا سا اور پیچھے چل رہے ہیں, ایک ایسی شخصیات کہ جو کہ غیر متنازع رہی ہیں اور شاید کسی بھی سیاستدان یا سماجی کارکن سے زیادہ ان کا کنٹریبیوشن پاکستان کی بہی خواہی میں رہا ہے, حکیم محمد سعید صاحب ہوں, آج سے دہائیوں پہلے اپنی جاپان کہانی میں لکھ دیتے ہیں جو کہ سب کے سامنے موجود ہے. پھر آپ آ جائیں ڈاکٹر اسرار کی طرف, کئی دہائیوں قبل یہ بات کہہ دیتے ہیں اور وہ واضح کرتے ہیں یہ دونوں حضرات کہ بین الاقوامی میڈیا ان کی پذیرائی کرے گا. کیا یہ آج کے دن میں نظر نہیں آ رہا؟ وہ لوگ اس وقت کے بیٹھے ہوئے لوگ ویل کنیکٹڈ تھے اور ان کو معلوم تھا کہ چیزیں کہاں سے کنیکشن میں جا رہی ہیں اور اس کے لانگ ٹرم نتائج کیا ہوں گے, ان کے مقاصد کیا ہیں. پاکستان اس خطے میں جو خاص طور پہ بیلنس آف پاور کے لیے انتہائی ضروری ہے, پاکستان کے اندر امن, پاکستان کی سلامتی, بیلنس آف پاور آپ کا شیک ہو جائے گا اس خطے کا, اسٹریٹجک جو پوزیشن ہے دیگر کی بھی شیک ہو جائے گی. تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے چاہے وہ آپ کا پڑوسی ملک ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا اندرون ملک ان کے حمایتی, ان کے ایجنڈے پہ چلنے والے لوگ ریاست کی پالیسیز کو یا حکومت کی پالیسیز کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہوں, پاکستان کی سلامتی کا سودا کر رہے ہوں, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز پولیٹیکلی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. واپس آتے ہیں ذرا کیسر صاحب کو میں ذرا شامل کر لیتا ہوں. ریحان ہاشمی صاحب, کیسر صاحب, اس سے پہلے کہ میں تحریک انصاف یا ان کا جو بھی ایجنڈا اس پہ آپ سے سوال کروں, جو آج کی آل پارٹیز کانفرنس تھی فلسطین کے ایشو پہ, ہم نے دیکھا کہ ایک ضرورت ہے اس وقت مسلمان ممالک کو یا جو بھی ایسے ممالک ہیں جہاں پر انسانیت ابھی باقی ہے ان کو اکٹھا ہو کے یک زبان ہو کے اسرائیلی جارحیت روکنے کی. تو آج کی جو میٹنگ ہے, جو نشست ہے اور اس کے بعد جو فیصلے ہوئے ہیں, آپ کے خیال میں یہ ہیلپ کریں گے, مدد کریں گے, اور کیسے کریں گے کہ اسرائیل کو اپنے جتنے بھی اس کے جارحانہ عزائم ہیں اور جو بھی مظالم ہیں ان سے روکا جائے؟ کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے پوری دنیا اس کو مذمت کر رہی ہے. بہت سارے ہر ملک میں ملین مارچ ہو رہے ہیں اور لوگ نکل رہے ہیں اور مذمت کر رہے ہیں کہ یہ نیتھے فلسطینیوں کو جو جس طرح ان پہ دہشت ہو رہی ہے, دہشت گردی, اور جس طرح ان کو خون کے دریا میں نہلایا جا رہا ہے, یعنی بہت انتہائی الفاظ نہیں ہے جس قسم کا ان سے ہو رہا ہے. تو اس کانفرنس کا مطلب تمام پاکستان کی پارٹیاں اس میں شامل تھیں اور یہ ایک یونٹی کا اظہار ہے. افسوس ہے کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی نے اپنا اظہار جو ہے مخالفت جاری رکھا. اور یہ دیکھیں نا, وہ وقت ہے کہ جب کانفرنس ہوتی ہے نا تو اس میں تو مختلف رائے ہوتی ہیں اور اگر کسی کی اختلاف بھی ہے تو اس کو سامنے بات کرنا چاہیے. اب یہ اتنی یونانیمس اور بھرپور کانفرنس آج ہوئی ہے اور کسی کا ذاتی پرپس تو اس میں تھا نہیں. مسلمانوں کا جو فلسطینیوں کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے
اس کے بارے میں اظہار خیال تھا اور مذمت کرنا تھا اور پوری دنیا کو دکھانا تھا کہ پاکستانی سارے اکٹھے ہیں. تو تمام پارٹیاں اس وقت ہوئیں. اور یہ دیکھ لیجیے ان کانفرنسوں کا کیا ہے. میں یہ آپ سمجھے کہ جے شنکر جو انڈیا کے فارن منسٹر ہیں وہ جب ہماری شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں, یعنی وہ بھی پاکستان میں آ کے شرکت کر رہے ہیں. اور ایک یہ ہیں پی ٹی آئی والے کہ یہ کسی جگہ جہاں پاکستان کی بہتری کی اچھا اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو گیا. آپ بہتری کی کوئی بات ہے, آپ نے جو جواب دیا اس سے ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا کیسر احمد شیخ صاحب آپ سے. بات کرنے کے وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت اور ریاست سمجھتی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ پاکستان مخالف ریاست مخالف ایک جماعت ہے؟ جی ہم تو یہ پہلے دن سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں جب پاکستان ڈیولپ ہونے لگتا ہے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو دیکھیں نا 2014 سے آپ نے دیکھا کہ میں سمجھ گیا سر اس پہ بھی آپ اگلے سوال کے جواب میں ساری گفتگو کر دیجیے گا. گزشتہ روز حکومت نے یعنی کہ کابینہ نے پی ٹی ایم پر پابندی لگائی اور یہ کہا کہ کیونکہ وہ ایک ریاست مخالف جماعت ہے اس پر پابندی لگا دینی چاہیے. کابینہ کا ایک فیصلہ تھا. جب آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف بھی اسی صف میں شامل ہے تو اس کے اوپر پابندی لگانے میں کیا قباحت محسوس کرتے ہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جو پروسیس ہوتا ہے نا یہ ہمیں کنسنسس بنا ہمیں لوگوں کو کنونس کرنا چاہیے پولیٹیکلی. کسی کو بالکل میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا ہوں کہ یہ اتنے پوائنٹس ہیں لوگ اب اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی جماعت جو ہے ملک کی مخالفت کی اور ملک کی ڈیولپمنٹ کی جماعت نہیں ہے. تو ان حالات میں اور مکمل لوگوں کو جب دیکھیں نا لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. اب ملک تو سب لوگوں کا ہوتا ہے نا, عوام کا ہوتا ہے اور ہم پولیٹیشین ان کے پاس ہی جاتے ہیں ان کو ریفر کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو پوری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں لوگوں کی اوپینین فارم ہو جائے. اور جس طرح آپ کر رہے ہیں آپ کا میڈیا یا دوسرا یعنی ہم پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں نا اور صحیح حقیقی پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. ہم سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ جماعت تو ملک کے فیور کی نہیں ہے. انہوں نے جب موقع آیا اگر قرض دینے لگا جو پی ٹی ایم ہے انہوں نے بھی اسی قسم کے احتجاج کیے, انہوں نے پرتشدد احتجاج کیے, انہوں نے ریاست مخالف بیانیہ اپنایا, انہوں نے ملک کو مفلوج کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کی بھی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود ہے, ان کے نمائندے بھی پارلیمنٹ میں موجود رہے. اب جبکہ دوسری طرف جماعت ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی شاید تعداد زیادہ ہے, پی ٹی ایم کے نمائندوں کی تعداد کم تھی. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ دونوں جماعتوں کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو کیا یہ پھر قانون کا دوہرا معیار نہیں ہوگا کہ ایک جماعت پہ تو آپ نے اس بنا پہ پابندی لگا دی, دوسری جماعت وہیں کی وہیں کھڑی ہے؟ دیکھیے قانون بھی جو بنایا جاتا ہے نا اگر ایک کافی ان کے پاس بھی ان جو الیکشن ہوئے نا میں آپ کو صحیح بتاؤں نا میری اپنی فیصل آباد ڈویژن میں سے 18 میں سے 15 سیٹیں وہ جیت گئے. تو لوگوں کی بھی تو ان کو سپورٹ تھی نا. ملک جو چلتے ہیں نا وہ اپنی عوام کو بھی تو ہم نے کنونس کرنا ہے نا, بتانا ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں ملک کے یہ تو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے نا, لوگ بھی اس کو ایگری کریں گے اور مانیں گے جو کچھ ہو رہا ہے. اور ہمیں ضرورت ہے کہ عوام کو اب 18 سیٹوں میں سے میرے پورے چنیوٹ, فیصل آباد, جھنگ اور ٹوبا ٹیک سنگھ کے 4 ضلع ہیں. 18 میں سے صرف 3 سیٹیں ہمیں ملی ہیں, 15 سیٹیں. لیکن دیکھیں پھر اگر یہ بات ہے تو مثال کے طور پہ عوامی لیگ کو بھی لوگوں کی سپورٹ حاصل تھی, لیکن وہ جو کچھ کر رہی تھی 1970 یا 71 سے پہلے وہ کیا درست تھا؟ دیکھیے بالکل عوامی لیگ اگر یہ بات کر رہی تھی اس وقت تو آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایسٹ پاکستان کا فعال ہوا ہے, عوامی لیگ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی نا. انہوں نے الیکشن میں گئے اور فیئر الیکشن ہوئے. تو اگر دیکھیں ان کے مطالبات تھے, آج جو 6 نکات کی بات کرتے ہیں آج بھی ان کو اسٹڈی کر لیجیے. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ بالکل پاکستان کی مخالفت کی بات کر رہے تھے, میں نہیں سمجھتا. مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی کنونس کرنے کی, اگر ان کے پاس حکومت بنتی تھی تو ہمیں دے دینی چاہیے تھی نا ان کو حکومت, بجائے کہ ہم ہر اپنے عوام کے طبقہ سے لڑائی جھگڑا مول لے لیں. اور انڈیا کو موقع مل گیا انٹروین کرنے کا. آج بھی یہ پی ٹی آئی کی کوشش ہے, پی ٹی آئی کا جو لابی ہو رہی ہے. دیکھیں امریکہ کی کانگریس نے بہت بھاری مذاکرات کر لیں, ان کو بھی کنونس کر لیں, اگر وہ جو مانتے ہیں ان کے بھی مطالبات پورے کر لیں. بات یہ ہے کہ ریاست مخالف بیانیہ کہیں تو جا کے رکے گا نا, کہیں تو آپ لوگ حرکت میں آئیں گے. وہ کب آئیں گے یہی میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا, یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا, یہی پوچھنا چاہ رہا تھا سر آپ سے میں. بس یہ صحیح پراپر وقت پہ آئیں گے, پراپر وقت میں آئیں گے. آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پراپر وقت میں آئیں گے. یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا
اس کے بعد بھی تو دیکھیے نا انہوں نے تو بالکل بغاوت کر دی ہماری فوج کے خلاف، تو ہو گئی وہ تو سب کو اب محسوس ہو رہا ہے جن لوگوں نے وہ اس واقعہ کا خود مشاہدہ بھی کیا ہے. تو اب یہ چیزیں، لیکن سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں نا، دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو نہیں آپ بائی فورس کر دیں ہر چیز، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں، میری اپنی رائے ہے، اس میں آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. لوگ کنونس ہو رہے ہیں. ابھی میں دیکھتا ہوں بھاری تعداد میں اب جو ہوا یہ جلسے ہو رہے ہیں، پنجاب میں جلسے ہو رہے ہیں، زیادہ تر پختونخوا سے لوگ آ رہے ہیں. جی آپ نے پنجاب درست کے فرمایا. لوگ نہیں اس کو محسوس کر رہے ہیں. میں ذرا طارق عزیز صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ بھی اس لوگ بات سمجھیں کو گے. کتنا سیاست میں کنونس کرنا ہوتا ہے. اور کنونس لوگ کرنا ہوتا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا. کیسے نام صاحب واپس آتا ہوں. طارق صاحب وہ کب حرکت ہوگی، کب حرکت میں آئیں گے؟ مطلب ان کا جو ایجنڈا ہے وہ تو سب کے سامنے واضح ہے. ایک طرف حکومت ریاست کے یا حکومت کے نمائندے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی یہ بالکل اسرائیلی حمایت یافتہ یا ایجنٹ یا جماعت ہے، ریاست کے مخالف کام کر رہی ہے. جب ہم سوال کرتے ہیں کہ بھائی تو پھر ایکشن لیں، ایکشن میں ہوتا ہے کہ پھر جی ہم ابھی تک کنونس کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. مطلب یہ کیا سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ایک حکومت نے آج دیکھیں نا، بالکل پی ٹی اے تو ایسولیشن میں چلی گئی تھی، جو ان کا ایجنڈا ہے جس سے انہوں نے انتشار کی سیاست کی، توڑ پھوڑ کی سیاست کی اور فساد دنگا کی. آج حکومت نے بڑا دل کیا، میں سمجھتا ہوں. انہوں نے بڑا ایک وسیع تنازع میں جو ہے فلسطین کی جو اوپر پی ٹی آئی کو بلایا، تو ان کو چاہیے تھا وہ آج وہ بیٹھتے تو وہ چیزیں دوسری چیزیں بھی انگیج ہو سکتی تھی. اب وہ خود آئسولیشن سے نکلنا نہیں چاہتے، قومی سیاست میں آنا نہیں چاہتے. اگر وہ اپنے آپ کو الگ رکھیں گے اور ان کا یہی جو ہے طرز سیاست، جس طرح گنڈا بوئے صاحب کل اس سے پہلے بھی آئے، وفاق میں چڑھائی کی، مار دھاڑ کی، ایک پولیس والا بھی شہید ہوا، اس طرح سے واقعات میں اپنا خیال ہے گورنمنٹ مزید سپیس دینا چاہتی ہے کہ شاید یہ لوگ سے راستے پہ آ جائیں. آپ تو کم از کم سیاسی بات نہ کریں، مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ ایک طرف وہ جماعت آتی ہے، حملہ کرتی ہے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتی ہے، روڈز بلاک کر دیتی ہے، 3 دن تک یا 4 دن تک راولپنڈی اسلام آباد کے شہری جو ہے محصور ہو کے رہ جاتے ہیں، ایک پولیس والا شہید ہو جاتا ہے، نہ جانے کتنے سینکڑوں جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں، سرکاری وسائل کا استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی ایکشن بنتا ہے یا نہیں بنتا ویسی تو جماعت؟ بالکل ایکشن بنتا ہے. میں اپنا خیال ہے کہ ان کے اوپر ایف آئی آر تو ہو گئی ہے شاید اس کے شہید اپنا جو پولیس والا ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر جو ایک پابندی کی تجویز تھی، آپ نے ابتدا میں بات کی کہ پشتون موومنٹ پہ پابندی لگ سکتی، ان کی کیوں نہیں لگ سکتی؟ تو آپ کو یاد ہوگا انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تالر نے ایک لائیو پریس کانفرنس میں کہا تھا اس پہ پابندی لگنے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ تجویز ابھی بھی جو ہے ٹرن ڈاؤن نہیں ہوئی، وہ تو مسترد نہیں ہوئی، وہ تجویز اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتی ہے. اب بھی اس بات کا امکان ہے، وہی بات ہے کہ اگر شاید وہ ان کو کوئی گنجائش دینا چاہتی ہے حکومت کہ یہ قومی سیاست میں آ جائیں، آئیں ملیں بیٹھیں پارلیمنٹ میں آئیں، اگر نہیں آتا تو پابندی والا آپشن بالکل ہے. اور گورنمنٹ کا یہ بات جو ہے تھوڑا ڈیلے لازمی بات ہے. گورنمنٹ کے اپنے مسائل اور بھی ہیں، کئی اور معاملات میں پھنسی ہوئی ہیں. پہلے دیکھیں آئی ایم ایف سے پیسے نہیں مل رہے تھے، ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے، بجلی نہیں ہے، فلان نہیں ہے، مہنگائی ہے، تو وہ چیزیں اکانومی کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا ملک ٹھیک ہو گیا ہے. اب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا معاملہ ہے، حکومت کے مسائل ہیں، اور یقینی طور پہ حکومت میں چار طرف سے کوئی لڑائی نہیں لڑنا چاہتی، ہر محاذ نہیں کھولنا چاہتی. تو ایک ایک کر کے وہ اس طرف آئیں گے تو یقینی طور پہ ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، اور اس میں گورنمنٹ کی سستی ہے یا ڈیلے ہے جو نہیں ہونا چاہیے. شاہدہ رحمانی صاحبہ، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ موقف رکھتی ہے کہ کسی جماعت کو پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر تاریخ دیکھیں تو اس میں آپ کے دور میں پرانی بات کر رہا ہوں، جماعتوں پہ پابندی لگ چکی ہے کہ جو ریاست مخالف کام کرتی رہی ہیں. اگر آپ لوگ کنونسڈ ہیں کہ یہ جماعت، آج کی کانفرنس دیکھ لیں یا ویسے دیکھ لیں، پچھلے 3-4 دن کا جو کنڈکٹ ہے وہ دیکھ لیں، اور ابھی ایک پولیس اہلکار کی بات کی جس نے جام شہادت نوش کیا، سو پھر اس کے بعد کیا جو اتحادی جماعتیں ہیں یا ایسی جماعتیں جو حکومت کے موقف پر یقین رکھتی ہیں یا اس کو فالو کرتی ہیں، سو کیا آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، کیا حکومت کو آپ نہیں سپورٹ کریں گے کہ ایسی جماعت کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیے شہزاد، پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پابندی لگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی سب سے بڑی دائی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کسی پہ بھی کوئی غیر آئینی غیر قانونی طور پہ پابندی نہ لگائی جائے. لیکن اگر اس طرح کے اقدام ہوتے ہیں اور جو کہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، آئین کو سیبوتاژ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 4 دن جس طرح اسلام آباد کے اوپر ایک وزیر اعلیٰ نے نہ صرف چڑھائی کی بلکہ اپنے تمام تر سرکاری یہ شاہدہ رحمانی صاحب، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ سب نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا کیا، ان کا کنڈکٹ سب کے سامنے ہے. اس بات کو دہرانے کی جو ہے نا وہ ہم ٹائم بچا لیتے ہیں. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اب آپ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے، کتنی لیوریج اور دینا چاہتے ہیں آپ؟
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि तारिक साहब ने कहा कि हुकूमत ने बड़ा दिल दिखाया, तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया और हुकूमत ने भी दिखाया, और आज ही नहीं, इनसे पहले भी इनको हुकूमत कायम करने की भी दावत दी अब भी। लेकिन अब जो इस तरह के हालात हैं, इसके अंदर बिल्कुल जिस तरह आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और सब सर जोड़ के बैठे हैं, अगर इस तरह के हालात को अब जब सेशन होगा या मीटिंग्स होगी तो उसमें इन चीजों को रखा जाएगा कि जब जिस तरह आपने देखा कि पीटीएम पे पाबंदी लगी है और इस तरह कानून को हाथ में लेने वाले दहशतगर्दों के अच्छा, खिलाफ। वैसे आपने भी एक जुमला कहा कि आपने यकीनन जब इलेक्शन हुए और हुकूमत साजी हो रही थी तो आपने दावत दी कि मिलकर हुकूमत कायम करते हैं। अगर आप मिल के उनके साथ हुकूमत कायम कर लेते या उनकी आप मदद कर देते तो आज हालात बेहतर होते। देखिए, हमने तो हमेशा कोशिश की कि पॉलिटिकल जमातें जो आवाम के मैंडेट से आती हैं उनके साथ मिलकर काम किया जाए, लेकिन जो सियासी हों, आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल जमातों ने, चाहे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, उन्होंने बारहा दावत दी जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी कि आए मिसाक़े मईशत करें, जब रिजल्ट आया जब भी। लेकिन ये लोग गैर सियासी लोग हैं, ये कभी भी सियासत को सियासत की तरह नहीं कर रहे। ये ऐसा लगता है जैसे जाती दुश्मनी पे उतरे हुए या मुल्क दुश्मनी। इस चीज का आपको कब एहसास हुआ कि ये गैर सियासी लोग हैं? देखिए, जब सियासत के अंदर डायलॉग्स के दरवाजे नहीं बंद होते, और ये कभी भी दरवाजे इन्होंने खोले ही नहीं है डायलॉग के लिए कि पॉलिटिकल जमातों के साथ बैठें, माँ सिवाय अभी चंद अभी आपने इनको हुकूमत बनाने के लिए अपनी मदद जो है वो फराहम करने की जो पेशकश कर दी। देखिए, जब हमने जब तक हम ये समझते रहे कि ये पॉलिटिकल हैं, हम इनको दावत देते रहे और अभी भी दे रहे हैं, क्योंकि आवाम के मैंडेट हैं। जिस तरह अभी शेख साहब के आवाम के वोट लेकर आए हैं, पॉलिटिकल जमात हैं, जब भी आवाम ने उनको वोट दिया, लेकिन वो मुस्तकिल आपको बहैसियत जमात इस चीज का कब एहसास हुआ कि ये लोग सियासी नहीं है, इंतशारी हैं? देखिए, इंतशारी तो 9 मई का वाकया हुआ, उसके बाद अब जो पे दर पे वो रियासत पे हमले हो रहे हैं। 9 मई का वाकया तो मैम इलेक्शन से पहले हुआ ना। 9 मई के वाकये के बाद भी आप लोगों ने कहा कि आइए हुकूमत बनाते हैं। हमने कहा शायद देर आए दुरुस्त आए, शायद दुरुस्त हो जाए, शायद बेहतरी आ जाए, शायद अब इनके अंदर जो है बेहतरी की उम्मीद हो। ये रास्ते तो पॉलिटिक्स में कभी भी सियासत के अंदर दरवाजे तो बंद नहीं किए जाते। बिल्कुल ठीक। रेहान हाशमी साहब, आपकी जमात इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी रही है, आपने हुकूमत भी की और फिर उसके बाद अदम एतमाद पे आपने फैसला किया और आपने उनके खिलाफ वोट किया और वो हुकूमत से निकल गए। तो आपको उसी वक्त एहसास हो गया था कि ये कोई गड़बड़ है या बाद में एहसास हुआ, और अब आप क्या समझते हैं कि अभी भी कोई मुज़ाकरात की, किसी बातचीत की गुंजाइश मौजूद है इनके साथ या नहीं? देखिए शहजाद, सियासी निज़ाम में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जो आज़ादी अक्सरियत हासिल करता है, चाहे वो कैसे भी करे, 2018 के इलेक्शंस में हमें बड़ी शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात थे और फिर बाद में साबित भी हुआ कि किस तरह लाया गया था। लेकिन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ये हैं कि जो आज़ादी अक्सरियत हासिल करता है, आपको उसी से डायलॉग करना होता है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, ताकि आप अपने लोगों से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप वादे वईद करके आए हैं, आप वहां पर उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकें। उस वक्त आज़ादी अक्सरियत इनके पास मौजूद थी और जो लाडला का जो पैमाना था, ये कैसी लॉजिक हुई सर कि ठीक है अगर आपको उनका साथ देना होता है, लेकिन एक असूली मौक़िफ़ भी होता है ना, अपोजिशन बेंचेस भी मौजूद हैं और इसी मकसद के लिए है कि आपने अगर समझते हैं कि हुकूमत आपके साथ कंपैटिबल नहीं है और आप उसको बेहतर नहीं समझते तो आप अपोजिशन भी बैठ सकते, जो कि बैठे भी हैं कई दफ़ा। तो इस दफ़ा ये क्या हुआ? कर रहा हूँ, आपको याद दिलाता चलूं कि कुछ नुकात थे जिसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हुए थे इनके साथ भी, और वो नुकात उस पर बाकायदा वर्बल नहीं बल्कि दस्तखत हुए थे, जिसमें कराची पैकेज है, लोकल बॉडीज की पावरमेंट है, उसमें और दीगर हमारे कारकुनान बाजियाब कराने के मामला थे, हमारे लीगल दफातर खोलने के मामला थे, एंड सो ऑन। बहुत सारी इस तरह की चीजें थी जिसके ऊपर इनसे बातचीत की, अश्योरेंस हुई थी। अनफॉर्चुनेटली उसमें तो बहुत सारी अक्सर चीजें तो मुकम्मल ही नहीं हुई, और फिर सितम ज़रीफ़ी है कि जो सूरत हाल इमर्ज होकर आई और इनके अपने ही जो अराकीन थे, जब इनको एतमाद के वोट की जरूरत थी तो वो इनके अपने अराकीन मौजूद नहीं थे, तो ये सारा ब्लेम दूसरों पे क्यों डालते हैं? दूसरी बात ये कि जो इनके वादे वही थे, बड़े बड़े दावे थे, वो फुलफिल नहीं कर पाए ना। ये शायद वो सियासी शऊर इनके पास मौजूद नहीं था, और इन्होंने जिस तरह सादा लोग अवाम को जो कि नाउमीदी की तरफ थी, और आज भी वो लोग जो नाउमीदी की तरफ हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके जज्बात को जिस तरह मोल्ड करके
اینٹی ریاست سینٹیمنٹس کو ابھار کر اچھا اب کیا کیا جائے؟ ریاست کے اب کیا خلاف کیا استعمال کر رہے ہیں. جی میں آپ سے سر میں نے کہا اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ ان سے ڈائیلاگ کا تو مرحلہ گورنمنٹ پورا کر چکی ہے. ان کے وہ لوگ جو کہ واقعی میں سیاسی لوگ ہیں, جو بصیرت رکھتے ہیں, وہ کون ہیں؟ ابے تبے کرنے والے نہیں, بلکہ سڑکوں پہ غنڈہ گردی کرنے والے نہیں, بلکہ پریکٹیکلی لوگوں کو بہت اچھے لوگ. مطلب آپ کے ذہن میں اگر 4-5 لوگ آ رہے ہوں تو ان کے نام بتا دیجئے. دیکھیں وہ یہ بہت زیادہ وہ بائنس ہو جائے گا. فریدی صاحب ہیں, علی ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے بات چیت کی جا سکتی ہے جو ابے تبے والے نہیں ہیں. الوی صاحب خود ہیں, میری اپنی ذاتی رائے یہ جو میں نے آبزرو کیا, جو میں نے دیکھا, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے آپ نیگوسیشنز کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, جن کا موقف لیا جا سکتا ہے. وہ ایسے تمام فسطائیت کے عمل, دہشت گردی کے عمل کو ریاست مخالف. دیکھیں آپ اگر دہشت گردی کی بات تو نہیں کرتا, لیکن فسطائیت کے عمل کی آپ بات کرتے ہیں تو الوی صاحب ہی نے وہ سمری سائن کی تھی جو کہ بعد میں سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کی کہ وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. آپ ان سے بھی بات کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں نیگوسیشن جتنے بھی ہو, جو نیگوشیٹ آپ کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں نا, کسی غیر آئینی شخص کو تو آپ پریزیڈنٹ نہیں بنا سکتے. جو بھی اس اہم منصب پہ فائز ہوا ہوگا اس کے اوپر ہر پاکستانی کا فرض, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عزت اور وقار کی اس کا احترام کرنا ضروری ہے, چاہے وہ سابقہ ہو. بحیثیت سابق صدر بالکل بصد احترام موجود ہے, لیکن میں تو صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ کوٹ کر رہا ہوں جس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا, معزز جج صاحبان نے, کہ صدر مملکت صاحب نے جس سمری پہ دستخط کیے, جو ڈکلیئر کیا, وہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام تھا. دیکھیں یہ تو صدر کے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ اور ایڈوائزرز کی ذمہ داری بنتی ہے. صدر بذات خود تو سمری کے اوپر سائن نہیں کرتے نا, تو یہ سوال ہو سکتا ہے بالکل کہ ان کے ایڈوائزر سے سوال ہو سکتا ہے, ان کی پارٹی کو ٹو کرنے کے معاملات کے اوپر ڈسکس ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی پالیسی کو ٹو کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو کلیکٹیو ایک ریسپانسبلٹی بنتی ہے, کانسٹیٹیوشنل ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہو یا کانسٹیٹیوشن میں کوئی انپٹ ڈالنے کے حوالے سے ہو. پوائنٹ ٹیکن. میں واپس آتا ہوں ریحان ہاشمی صاحب, واپس آتا ہوں آپ کی جانب میں. کیسر احمد شیخ صاحب, ابھی جو یہ ایک پازیٹیو بات کی شاہدہ رحمانی صاحبہ نے بھی, ابھی ریحان ہاشمی صاحب نے بھی, کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بات کی جائے, بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے, کہ جو کہ سمجھ رکھتے ہیں, کہ جو سنجیدگی کے ساتھ مسئلہ حل کرنے کو تیار ہیں, وہ یہ الغار کی تشدد کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. آپ کے خیال میں جب تک جماعت جو ان کی ہے وہ اڈیالہ جیل سے چلائی جا رہی ہے اور وہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں اور جو وہ کہتے ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے, چاہے تشدد ہو, پولیس اہلکاروں کا قتل ہو, وہ سارا کام ہو جاتا ہے, آپ کے خیال میں کیا ابھی بھی یہ گنجائش, آپ سے مراد ہے کہ حکومت کے خیال میں ابھی بھی گنجائش موجود ہے کہ ایسے ذی شعور لوگ بقول میرے معزز صاحبان کے اگر کچھ موجود ہیں اس جماعت میں, ان سے بات ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیے بڑی تفصیل سے بات ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی وہ غیر قانونی کام کرتے ہیں تو ان پہ تو ان کا پکڑ دکڑ ہونی چاہیے, یا ان کا انصاف ہونا چاہیے, انصاف کا کٹارے میں ان کو آنے چاہیے. لیکن دیکھیے وہ ایک سیاسی جماعت ہے, اور میں نے جیسے کہا کہ ہمارا تجربہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہر وقت کرش کر دیں, یا بالکل ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ, ہماری پاکستان مسلم لیگ کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ ملک کی اکنامک پوزیشن کو, معاشی حالات کو بہتر کریں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ آٹومیٹکلی ان کی پاپولیرٹی میں کمی آ رہی ہے, میں محسوس کرتا ہوں. آپ دیکھیے پنجاب میں تو لوگ نہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا ان کے جلسوں میں شرکت کم کر رہے ہیں میرے خیال میں. تو یہ جو ملک کی مخالفت وہ کر رہے ہیں, وہ کیا یہ جواب پاپولر کر دیں. وہ جو پولیس اہلکار اسلام آباد کا شہید ہوا ہے اس کی فیملی کو دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اس وقت جو اس پروگرام میں بیٹھے ہیں بشمول میرے, کیا ہم یہ جواب اس اہلکار کی فیملی کو دے سکتے ہیں؟ سب لوگ ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میرے معزز مہمان ہیں, کیا ہم یہ جواب اس کی فیملی کو دے سکتے ہیں کہ پاپولیرٹی میں کمی آ رہی ہے؟ بات تو یہ ریاست مخالف ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے. نہیں, وہ تو آج پہلی دیکھیں ہو رہا ہے, وہ تو ہم سب تسلیم کر رہے ہیں. مسئلہ یہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کی بہتری کی, جس نے کوئی غیر قانونی کام کی ہے, ہم تو بالکل جواب نہیں دے سکتے. جیسا جو سوال آپ نے کی ہے, جو بھی ملک کے آئین یا قانون کے خلاف کرے اس کا تو اس کے قرار واقعی سزا ہونی چاہیے اس کے مطابق جو آئین میں آپ کے درج ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ پہلے برسر اقتدار رہی, ابھی بھی انہوں نے خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی بہتری, اس وقت آپ کے پاکستان میں 9-10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں.
अगर आप और बजाय जो मेन एजेंडा हमारा है वो ये है कि लोगों के मामलात को ठीक किया जाए, उनके रोजगार ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। हम एक वक्त में सबसे मेरे ख्याल में इस तरह की बिल्कुल कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए। जो कानूनी किसी ने खिलाफ वर्जी की है उस पर अमल करें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी डायलॉग का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। कोई सियासी पार्टी भी अच्छा, इसका तो ये मतलब हुआ कि कोई शख्स, कोई जमात लोगों को बरगला के, झूठ बोल के, झूठे बहाने बना के, गलत ख्वाब दिखा के अगर वोट ले लेती है तो उसके वोट को भी हम मोतबर मानेंगे, चाहे उसका जितना मर्जी रियासती मुखालिफ जो है बयानिया क्यों ना हो। नहीं, लेकिन आपका अनफॉर्चुनेटली आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जमहूरी निज़ाम है, सही, उसमें तो यही कन्विंस करके ही आप कोई बात कर सकते हैं। आप ये कहें कि आप और मैं तो फैसला नहीं कर सकते ना। हाँ, अदालतों में फैसला हो सकता है, कोई गैर कानूनी काम या किया है तो अदालतें करें। आप और मैं ये फैसला नहीं कर सकते कि आउट राइट किसी पे एक्शन कर दें। हम उनको खिलाफ हैं, हम समझते हैं कि गलत कर रहे हैं, वो मुल्क की दुश्मनी कर रहे हैं। जब मुल्क तरक्की करने लगता है वो आ जाते हैं उसको रोकने के लिए। लेकिन ये बातें मैं एज अ पॉलिटिशियन ये समझता हूँ कि ये इसमें उनकी मुखालफत हो रही है, उनके लोग मुखालिफ हो रहे हैं। अदालत कोई पसंद नहीं करे इस बात को ना, कोई भी केस है, चाहे हुकूमत जमात पर पाबंदी लगाने का है या कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई का है, वो तो एग्जीक्यूटिव अदालत के सामने लेके जाएगी कि जी ये जुर्म हुआ है, अब जज साहब आपके सामने ये केस है, बराए मेहरबानी इस पे फैसला फरमा दीजिए। वो तो हुकूमत या एग्जीक्यूटिव लेके जाएगी ना सर, चाहे जमात पे पाबंदी का है। मेरे ख्याल में ये प्रॉपर वक्त नहीं है, मेरे ख्याल में प्रॉपर वक्त ये नहीं है। इस वक्त तो हमें बहुत से कई मसाइल का शिकार है हमारी कौम, और हमें सबसे पहले तो लोगों को रिलीफ कुछ देना है, यहाँ मुल्क में तरक्की करना है। हमारा परचेजिंग पावर लोगों के पास नहीं है, लोगों के पास महंगाई में बिलबिला रहे हैं, अपनी फीस नहीं दे सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते। इन हालात में वो पाकिस्तान की मुखालफत वाली पॉलिसियाँ PTI कर रही है, और लोग इसको बात को समझ रहे हैं कि हमारी बात कुछ करें ना, कि जो हम वोट लेने जाते हैं, जो लोगों को कन्विंस करते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हम ये काम करेंगे, हम महंगाई दूर करेंगे, रोज़गार देंगे, इंडस्ट्री के फ़रोग होगा, लेबर को बेनिफिट मिलेगा, तो वो हम अपने पूरा काम हमें दिल जमी से वो करना चाहिए। बेहतरी आनी शुरू हो गई है, अब पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। और आर्मी चीफ ने अभी हमें मिले ना जनरल आसम मुनीर साहब, कराची में बिजनेसमैन से उन्होंने खिताब किया, उसमें क्लियरली कहा कि जो नेगेटिव फोर्सेस थी वो शिकस्त खा रही। तो ये हमें महसूस हो रहा है, एज अ पॉलिटिशियन ये आपको कह सकता हूँ, फजूक से कह सकता हूँ कि जो लोग उनके साथ थे वो भी ये देख के कि भाई ये जो कुछ कारकर्दगी इनकी है, और जिस तरह मुल्क मुखालफत, आज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी उसमें तमाम पार्टियों ने शिरकत की, उन्होंने नहीं की, इससे उनको कोई वोट बैंक बढ़ नहीं रहा, उनको तो नुकसान पहुंच रहा है। लोग उनके खिलाफ और जो लोग उनके साथ थे वो भी हट रहे हैं। तो ये प्रोसेस है जो नेचुरल प्रोसेस है। अगर हमने पहले भी कोई पार्टियों को जब बैन किया, पाकिस्तान की तारीख में कितनी पार्टियों को आपने बैन किया और हर वक्त उनको गद्दार करार दिया, रिजल्ट क्या निकला, लोग तो और उनके साथ हो गए। या तो फिर आप जमहूरियत की बात ना करें, जब जमहूरियत की हम बात करेंगे, हम उनको बिल्कुल मुखालिफ हैं, उनको समझते हैं कि वो ठीक नहीं कर रहे, लेकिन मेरे ख्याल में ये तरीकाकार इस वक्त नहीं है। फिर तो चले, मैं मजीद सवाल इस पे करना चाहता हूँ आपसे कैसर अहमद शेख साहब, लेकिन प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा मेरा महदूद है। तारिक अजीज साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा आपसे कि अली अमीन गंडापुर साहब आए कि जी मैं डी चौक आऊँगा, एहतजाज करूँगा, फिर वो KP हाउस चले गए, वहाँ से फिर कहीं वो गायब हो गए, फिर अगले दिन मौजूदाना तौर पर वो KP असम्बली में नमूदार हो गए, और फिर वहाँ पर जो उन्होंने तकरीर की वो भी सब ने सुनी, जो उन्होंने गुफ्तगू की, उनकी जमात के अंदर से लोग कह रहे हैं कि जी आप वर्कर्स को आगे डाल के आप खुद गायब हो गए। ये किस डगर पे चल रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि जी चलें बातचीत कर लें, रिकन्सिलिएशन कर लें, हुकूमत हर नरम हाथ रख रही है, आप कहीं आ जाएं, दूसरी जानिब आपके इस किस्म के लोग हैं कि जो हर हद पार करने को तैयार हैं, फिर आपके ख्याल में उनकी क्या पॉलिसी है, वो क्या चाहते हैं कि इस सारे मामलात से? गंडापुर साहब की जो बात है वो जो है ना, वो इस पोजीशन में हैं कि वो चाहते हैं कि मैं वफाक के साथ भी चलूँ, गवर्नमेंट के साथ भी चलूँ, इमरान खान साहब को अपनी पार्टी में ना छोड़ूँ, तो वो दोनों चीज़ें साथ लेके चलना चाहते हैं। वफाक के साथ क्या मतलब? मतलब वो अब CMship भी उनकी होनी चाहिए। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सूबा है, वो कहते हैं ठीक है मैं उनके साथ हूँ, जब ये मैं आपको बड़े हुकूमत भी कायम रहे और सियासत भी चले, ये ज़्यादा देर होगा नहीं। अब भी जो वो आए हैं तो उनका ये मैच फिक्स था, और उन्हें कमिटमेंट दे के आए थे कि मैं डी चौक नहीं आऊँगा, मैं KP के हाउस चला जाऊँगा। ये उनकी कमिटमेंट थी, और कारकुनों को उन्होंने ख्याल फिर जो तकरीर की वहाँ जाके वो बस एक था। अब वही ना, अब उन्होंने वो जो कैदी हैं 804 अडियाला जेल, वहाँ भी मुतमिन करना था,
تو یہاں وہ آئے ہیں ڈی چوک نہیں گئے, انہوں نے کہا جی میں پنجاب ہاؤس فریش ہونے گیا ہوں, چائے پینے گیا ہوں, چائے پینے گئے تو 24 گھنٹے چائے پیتے, اور اس کے بعد پتہ چلا جی وہ کے پی کے اسمبلی میں جا کے انہیں بڑی دھواں اسپیچ کہہ دی. تو یہ جو ہے وہ گڈھا پور صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں, یا پارٹی کے ساتھ ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے, سیاسی تاریخ آپ نے پڑھی ہے, اور بڑی انقلاب کی باتیں کرتے ہیں. وہ کون سا انقلاب ہے کہ جو سینکڑوں محافظوں کے درمیان, پولیس اسکواڈ کے ساتھ, ریسکیو 112 کی گاڑیوں کے ساتھ, اور پتہ نہیں کتنے اس قسم کے سرکاری جتنے بھی لوازمات ہیں ان کے ساتھ آتا ہے انقلاب. یہ واحد اور منفرد انقلاب ہے جو آج کل انقلاب کی بات ہے. یہ سننے انقلاب والا یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں پشاور سے تھکا ہوا تھا, میں نے کہا چائے پی لوں تو اور میں نہا کے فریش ہو کے آتا ہوں. انقلاب میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں تھکا ہوں, میں نے کہا میں پہلے پی کے ہاؤس چلا جاؤں, میں فریش ہو جاؤں, میں نہانے چلا گیا, میں چائے پینے چلا گیا, اس کے بعد انقلاب لاؤں گا, اس کے بعد انقلاب لاؤں. ایسا انقلاب جو انقلاب لاتے ہیں ان کو اپنی زندگی کی فکر بھی نہیں ہوتی, ان کو نہ چائے کی فکر ہوتی ہے نہ کھانے کی ہوتی ہے. تو ایک مقصد ہوتا ہے, ان کی مقصدیت کوئی ہے نہیں. ان کا مقصد ایک ہی ہے جو کبھی نہیں ہونا کہ خان کو چھوڑا جائے جیل سے. یہ ایک پریشر جو جنید اکبر خان صاحب نے اسمبلی میں جو ان کے ایم این اے انہوں نے گفتگو کی ہے, ان کے ورکرز جو گفتگو کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کے پی سی ایم کو ہم کیا کہیں, یہ تو مطلب سمجھ نہیں آتی کہ ورکرز کو آگے چھوڑ کے خود کہیں غائب ہو گئے, پھر وہاں پہ چلے گئے اور اپنی جو ہے وہ نمبر بنانے لگ گئے. تو یہ ان کے جو یہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی ود ان دا پارٹی, کچھ ان کے بارے میں جی بات ود ان پارٹی بالکل ہے. ابھی میں یہ بھی بتا دوں, پارٹی میں آج بھی جو فلسطین کے اوپر کانفرنس تھی یا اے پی سی تھی, اس پہ بھی ایک سنجیدہ طبقہ جو پی ٹی آئی کا تھا وہ اس کے پارٹی میں جانا چاہتا تھا کہ ہم جا کے وہاں کے ان جا کے اپنی پاکستان بات کریں, فلسطین کے ایشو ہے اس کے اوپر. تو کسی کا سیاسی اختلاف نہیں ہے, لیکن خان صاحب کی ایک اپنی ضد ہے, ان کی اپنی انا ہے, اور ان کو کہتے ہیں میں ہوں تو پاکستان ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. بالکل پی ٹی آئی میں ایک سنجیدہ طبقہ ہے جو ملک کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, قومی سلامتی کے ایشوز کے اوپر چلنا چاہتے ہیں, کشمیر کے ایشو ہو, کوئی بھی انٹرنیشنل ایشو ہو, چلنا چاہتے ہیں, لیکن خان صاحب ان کو اجازت نہیں دیتے. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان تحریک انصاف میں جیسا کہ میرے دوست طارق عزیز صاحب فرما رہے تھے کہ ایسا طبقہ ہے کہ جو چلنا چاہتا ہے, لیکن وہ کتنا پریویل ہوگا, کتنی جلدی ہوگا, یہ ایک سوال ہے کہ جو اس کا جواب شاید کسی کے پاس نہ ہو. بہرحال بہت شکریہ طارق عزیز صاحب آپ کا, کیسر احمد شیخ صاحب, شاہدہ رحمانی صاحبہ, ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ کا بھی شکریہ گفتگو آپ نے سریم دیکھنے کا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.